اللہ ہی کے ذکر و فکر میں محو رہا کر، یہی تیری زندگی کی منزل اور اسی پہ تیرا دار و مدار۔ یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، میں اپنے جملہ معاملات تیرے اور صرف تیرے ہی حوالے کر کے تجھ ہی کو سونپ کر تیرے ذکر اور صرف تیرے ہی ذکر و فکر میں محو منہمک ہوتا ہوں۔ محویت ایک غیر فراموش ذکر ہے۔ محویت جب طاری ہو جاتی ہے، مقصود و مطلوب کے سوا کسی اور طرف کوئی التفات نہیں رہتا، مطلق نہیں رہتا۔ محویت کا جو مقام میرے آقا، میرے دلبر، میرے جانی حضرت سیدنا مختوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو سر اور عزیز کو عنایت ہوا، نادر المثال اور قابل داد و تحسین ہے۔ آپ 12 سال کلیئر میں گلر کی شاخ کو تھامے محو اللہ رہے۔ اللہ اللہ آدم کی اولاد کے ریکارڈ معاف کر گئے۔ انسان چند گھنٹے تک محویت کے عالم میں کھڑا رہ سکتا ہے، اتنی طویل مدت ہوا پھانک کر محبت کی جوت جگاتے رہے، کبھی نہ ڈگمگائے۔ محبوب سامنے تھا، پھر کیوں کر گھبراتے؟ فریدی قندیل مچ اٹھی، روشن ہوئی، ہر عالم کو جگمگانے لگی۔ منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چیسیاں مخدوم صابر کلیری۔ کسی بھی تاریخ نے آج تک اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں کیا کہ کوئی تیری محبت کے نشے میں چور ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے 12 سال کسی درخت کی شاخ کو تھامے کھڑا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ انہیں کو عنایت ہوا، مبارکاً مکرماً مشرفاً۔ تاریخ شاہد ہے، بندہ کسی مقبول بندے سے مل کر ہی واصل باللہ ہوتا ہے، گردانی سے نہیں۔ شاہد و مشہود ضامن ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، علاء الدین کو پایا، دیوانہ تھا، مستانہ بنا، ڈیر علوم کے ذخائر کھلے، عجائب و غرائب اس کے ملے، قدرتی نظام نے آغوش وا کی، تیری بقا کی چادر سرا کری گئی۔ کتاب العمل میں سننا، المعروف ترتیب شریف، مکشوفات منازع احسان، اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وکالات حکمت تیری نایات بے پایا ہیں۔ اعجاز بھی کہیں تو بیجا نہیں۔ میرے آقا، تیری یاد میرے دل کے چراغ کا تیل ہے، یہ دیا کبھی گل نہ ہو، سدا روشن رہے۔ تیری پریت کے گیت ہم گاتے ہی رہیں گے۔ اے او یکتا زماں، تیری نظیر نہیں ملتی، نہ ہوا نہ ہوگا، کیا یہ ناز کافی نہیں؟ صرف یہ یاد ہے اور یہ ناز ہے کہ بچپن میں مجھے احرام باندھا، اور یہ حق الیقین ہے کہ احرام کبھی باطل نہیں ہوتا۔ احرام 2 اصول پہ مبنی، دنیا سے بے رغبت، رب کی طرف راغب، توجہ کسی اور طرف راغب نہ ہوئی، اور تیری توجہ ہی کی بدولت یہ برکات ہوئی۔ کائنات کی کوئی بھی شے کسی بھی انداز میں تجھے خیرہ نہ کر سکی۔
عنایت نہیں تو کیا ہے، کرم نہیں تو کیا ہے؟ اے ہو یکتا زماں، تیری نسبت ہم خاک نشینوں کے بڑے ہی کام آئی، ہر کسی کے کام آئی۔ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں، تیرے بنائے ہوئے بہت کچھ ہیں۔ تیری نسبت کے بغیر کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں، کون میاں کہاں سے ہو؟ نہ میری ذات نہ صفات، تیرے نام ہی کی بستی بسائی ہوئی ہے اور اس نام ہی کی بیر بجائی ہوئی ہے۔ طریقت میں منافقت نہیں ہوتی، ایک ہو کر اور ایک بن کر ہی کوئی کسی کا کہلاتا ہے۔ نہ پیر ہے نہ فقیر، صابر صاحب کے ملنگ ہیں، عاشق بھی ہے معشوق بھی، فرزند بھی ہے دلبند بھی، خاک روح بھی ہے خاک نشین بھی۔ کسی خاک نشینی پہ ہم پھولے نہیں سماتے اور ماں سوا کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، دن دناتے بحر و بر کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ صدی گزرنے پہ آئی، قصد اور عزم جوں کا توں، پھر آ کر ساری کائنات کو دیکھ کر جہاں آنا تھا آ گیا۔ جذب و سلوک کی ہر منزل عاطفت ہی کے سایہ تلے پروان چڑھی، پاس پانی مردوں کی امانت، کس ناز و انداز سے کمال شفقت سے پالا مثال نہیں ملتی۔ جی بھر کر کھلایا پلایا اور سلایا، پھر تلاوت قرآن عظیم پہ گامزن فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آل اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو آل اللہ اور خاصت اللہ کہا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ آخری عمل بہترین عمل ہوتا ہے، قرآن عظیم کا اعزاز، قائم و دائم تلاوت، دن ہو یا رات، نہ رکے نہ تھکے، کوئی بھی مصروفیت مخل نہ ہو، نظام عمل کے تابع ہوتا ہے۔ یہ کام کسی اور کام کو کرنے نہیں دیتا، نہ ہی اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے دیتا ہے۔ درختوں تلے یہی جگہ میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے۔ بے شمار تجربات نے ثابت کیا کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی بدولت ہی قرآن کریم کا عمل۔ حضرت خبیب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تم نیک وقتوں کی زندگی، شہیدوں کی موت، حشر کے دن نجات، خوف کے دن امن اور اندھیروں میں روشنی اور گرمی کے دن سایہ اور پیاس کے دن سیری اور خفت کے دن وزن اور گمراہی کے دن ہدایت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، کیونکہ وہ رحمان کا ذکر ہے اور شیطان سے بچاؤ ہے اور ترازو میں جھکاؤ ہے۔ کنز المال کتاب العمل بالسنہ، جلد اول صفحہ 776۔ قرآن کریم کی تلاوت انسانی جسم الوجود کے لیے ایسے ہے جیسے سالوں سے تپتی ہوئی زمین کے لیے ابر نیسان۔ تپتی ہوئی زمین پر بھی کبھی کوئی سبزہ ہوگا؟ زمین جب سیراب ہو جاتی ہے پھر اس میں طرح طرح کی نباتات خود بخود اگاتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت
कलम की तहारत, बसारत की इफ़्फ़त और समाज की सौते सरमदी का अंतम मामूल है। और कुरान करीम की तिलावत ही से जिस्म वजूद के अंदर और बाहर गोश्त व पोस्ट, रग और रेशे शादाब व जिंदा और मुनव्वर होते हैं। हत्ता के जिस्म का हर उज़्व अपनी मतलूबा नूरानियत हासिल करता है। अल्लाह से हम कलामी तिलावते कुरान करीम अबद सुनाता है, माबूद सुनता है। अबद माबूद के हुजूर में क्या क्या नहीं सुनाता और माबूद क्या कुछ नहीं सुनता। शब रोज कलाम जारी रहता है। फजल नहीं तो क्या है, फजल रुबानी। इनायत नहीं तो क्या है, इनायत सुबहानी। और फैज किसे कहते हैं? ऐ ओ राजन के महाराजन, तेरा कलाम मखनून है, इदराक से वराउल वरा। इसी तरह फैज या फैजल बरकात, बारहा देखा, अकल शजदर रही, सिजदा रेज हुई। तेरी नाज भरी अदाओं और कबाओं का शुक्रिया मन को ले दे गई। ऐ ओ मेरे पर्दा नशी माशूक, तेरे मत की राख मेरी आंखों का अंजन है। कदीम तरीन रस्म का एक जुज मच है और हम मच ही सुलगा रहे हैं। ये दुनिया कूड़े ही का ढेर है और हम माशाअल्लाह हर शय मच में जलाकर राख बना देते हैं। और ये राख हमारे हुस्न का निखार। तरीकत में मलंग इस राख को खाके शिफा कहते हैं। तेरे माँ शरीफ की राख जिन्नो इंस के लिए शिफा का मुझे माशाअल्लाह या हय्यु या क़य्यूम अल्हम्दुलिल्लाहिल क़य्यूम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम।